اللهم صل علی رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 3 دن مجھے اتفاق ہوا کہ میں اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں انڈیا جاؤں۔ تو وہاں ایک پنڈت صاحب سے ملاقات ہو گئی میری۔ ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو سڈنلی میری نظر پڑی کہ ایک رگ اس آفس کی دیوار پر لٹکا ہے، اس پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ ہندی جانتے تھے، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ ہندی میں کیا لکھا ہے، کیونکہ اس پر نظر پڑنے کے بعد میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ یہ کوئی کوٹیشن ہے ان کی کسی مذہبی کتاب سے۔ ان صاحب نے جو ترجمہ بتایا، اس ترجمے کو سن کے میں دل میں کہتا رہا کہ میں ناحق ان پنڈت صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں آیا۔ نہ آتا تو اچھا تھا، کیونکہ وہ اتنا شرمندہ ہو گیا اس ترجمے کو سن کر میں۔ تو جن صاحب نے وہ ترجمہ سنایا انہوں نے بتایا کہ وہ ہندوؤں کی متبرک کتاب گیتا، اس سے ایک کوٹیشن ہے۔ وہ کوٹیشن یہ تھی کہ کل جو گزر گیا اس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا تھا، آج کا دن جو گزر رہا ہے اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہے، آنے والے کل میں جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ میں نے یوں فیل کیا کہ میرے اعمال کے پیش نظر یہ زوردار تماچا مجھے لگا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور اسلام کی اساس تو ایثار اور قربانی پر ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے کہ انسان اپنے تمام ارادوں اور خواہشات اور تمناؤں کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دے۔ اگر میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پیٹ بھر کے روٹی آج مل جائے، اور پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے بجائے مجھے فاقے کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو میں اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کر لوں کہ وہ میرے رب کا عطا کردہ ہے۔ کیونکہ مومن کی معراج یہی ہے کہ جب وہ اپنے ارادوں کو، اپنے منصوبوں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دے تو وہ متوکل ہو جاتا ہے، جس کو ہم توکل کہتے ہیں۔ وہ توکل کا دوسرا نام اپنے تمام ارادوں، منصوبوں اور خواہشات کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کرنا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم ہر کام میں رب تعالیٰ کو سجیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ الفاظ بہت سخت ہیں، شاید وہ پسند نہ آئیں آپ کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں دعا کرتے وقت کہ یا اللہ تو سب سے بڑا اور سب سے زبردست ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی میں یہ جرت نہیں کہ تیرے ارادوں کو بدل سکے۔ کوئی پتا تیری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یا اللہ تو میری ٹرانسفر شیخوپورہ کر دے۔ اب ایک طرف تو رب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، تو یہ بہتر جانتا ہے کہ تو نے کوئی کام میرا کب کرنا ہے۔ یہ بھی میرا ایمان ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کام اپنے وقت مقررہ پر ہوتا ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو وقت تو نے مقرر کر دیا ہے اس کو تبدیل کر سکے۔ یہ سب اللہ کو میں کہتا ہوں، اور اسے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہی ہے، لیکن ساتھ اس کو کہتا ہوں کہ میری ٹرانسفر شیخوپورہ کر دے۔ اب دوسرے لفظوں میں
در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ شیخ اوپرا ٹرانسفر میری اگر ہو جائے تو میرے حق میں بہتر ہوگی، تو وہ کر دے۔ میں یہ نہیں اسے کہتا کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا کیا برا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو صرف وہی کرتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری موجودہ پلیس آف ورک سے میری ٹرانسفر میرے حق میں ہوگی تو اسے اس جگہ ٹرانسفر کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ تو اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی اور میں اسی جگہ کام کرتا رہا تو بھی اللہ کا شکر ادا کر دوں کہ یقیناً یہاں سے میرا ٹرانسفر ہونا میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اور تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے مجھے ایسی چیز سے بچا لیا جو کل کو مجھے نقصان دیتی۔ یہ سب ہمارا ایمان ہے، لیکن میں کرتا اس کے بالکل برعکس ہوں۔ تو وہ گیتا کی جو کوٹیشن تھی، میں بہت دیر تک پچھتاتا رہا کہ میں اس دفتر میں آیا ہی کیوں، یا میں نے ان صاحب سے یہ کیوں کہا کہ ترجمہ بتا دو مجھے، ورنہ یہ تماچا میرے منہ پہ نہ پڑتا۔ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک سروے ہوا اور اس سروے کی جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئیں وہ بڑی حیران کن تھی کہ لوگوں کی 40% پرابلمز وہ ہیں جو پرابلمز ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ہم انہیں پرابلمز سمجھتے رہتے ہیں، در حقیقت وہ پرابلمز ہوتی نہیں ہیں۔ 30% ہماری پرابلمز وہ ہیں جن کو ہم نے اپنی ذہنی سوچ کی وجہ سے پرابلم بنا لیا، جبکہ وہ بڑی آسانی سے اوائڈ کی جا سکتی تھی۔ باقی جو 30% پرابلمز ہیں وہ فیکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ فگرز بھی بڑی حیران کن ہیں کہ مسلمان جو اسلام پر چلنے کا دعویٰ رکھتا ہے وہ اس طرح کی پرابلمز میں پھنسا ہوا ہو کہ 40% تو وہ ہوں جن کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، 30% وہ ہوں جو ہم نے اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے ارادوں کے ذریعے سے، اپنی خواہشات کے ذریعے سے چلتی ہوئی چیزوں کو پرابلم میں کنورٹ کر لیا۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے پریشان رہتے ہیں۔ یہیں اسی جگہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکنامکس کا اتنا بڑا ایک پرنسپل سمجھا دیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اکانومسٹ وہ سولوشن پیش نہیں کر سکا تھا۔ صرف ایک جملے میں تمام ہماری اکنامک اور فائنینشیل پرابلمس کو سالو کیا ہوا ہے ایک جملے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا۔ تو ہماری پرابلمز یہ خود بخود ختم ہو جائیں اگر ہم صرف اسی ایک جملے پر عمل کر لیں۔ دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان اٹھے ہیں، ڈھیٹ ہیں، بات نہیں مانتے۔ قرآن نے بہت واضح الفاظ میں ایک بات ہمیں کہہ دی کہ بچے کا ماں باپ پر یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کریں۔ ہو یہ جاتا ہے کہ ہم تعلیم پر تو توجہ دے دیتے ہیں کہ بچے کو اچھے اسکول میں بھیج دیا، اپنے وسائل سے بڑھ کر اچھے اسکول میں بھیج دیا، لیکن تربیت نہیں ہم کر پاتے۔ بچوں کے سلسلے میں ایک دوسری پرابلم یہ آتی ہے ہمیں کہ ہم
بچے کو جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسرا جنید بغدادی ہو جائے، لیکن خود ہم فرعون کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں، جبکہ بچہ ہمیں رول ماڈل بنائے ہوئے ہے اور ہمیں کاپی کرتا ہے. ہم بچوں کو آزادی دینے کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم زندہ ہیں اور ہمارے بچے کی عمر 60 سال بھی ہو گئی ہے تو تب بھی وہ ویسا ہی بیہیو کرے جیسا وہ 2 سال کی عمر میں کرتا تھا، جبکہ اس کی سوشل ریکوائرمنٹس تبدیل ہو جاتی ہیں. بچے کی گروتھ کے مختلف فیزز آتے ہیں اور ان فیزز کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے. مختلف بچوں میں ان کی سائیکالوجی، ان کا سوشل انوائرمنٹ، ان کے پیرنٹس کے حالات، جس اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول کے معاملات، جن بچوں کے ساتھ وہ مکس اپ ہو رہا ہے ان کے حالات، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا فیز کتنا عرصہ پرسسٹ کرے گا. اسے ہم قبول کر لیں ایک مسئلہ زندگی کا ختم ہو گیا. بچہ بڑا ہو گیا، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے، ہم اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. تو بات بہت دور نکل گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ سروے نے تو اس کو اس فارم میں دیا کہ 40, 30 اینڈ دین اگین 30%. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرسنٹیج 90 and 10 ہے کہ ہماری زندگی میں 90% ہم نے پرابلمز وہ پیدا کر لی ہیں جو ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہیں یا لا علمی کا نتیجہ ہیں. 10% پرابلمز وہ ہیں جو فیکچوئل ہیں، جو ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ارادوں کے تابع کر لیں، اپنی تمام سوچ اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر لیں، تو ہماری زندگی سے 90% پرابلمز دور ہو جائیں گی. میں اور آپ سبھی ہم دعا کرنے والے لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والے لوگ ہمیشہ خوش بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے محفوظ چھت بھی نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی کافی نہیں ہیں، خوراک بھی ان کی کافی نہیں ہے. فقیر کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو کھانا میں نے کھا لیا اگلا کھانا کب کھاؤں گا میں. جیب بھی خالی ہے، پیسہ نہیں اس کے پاس ہوتا، اس کے باوجود وہ بڑا خوش دکھائی دیتا ہے. اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے اپنے رب پر اعتماد، ایک بھروسہ اپنے رب پر کہ میرا رب مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا، مجھے وہ پالے گا کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور میں ابھی اسی عالم کا ایک حصہ ہوں، وہ مجھے بھی پالے گا. یہی ایک یقین اس کی زندگی میں باوجود دنیاوی وسائل نہ ہونے کے حقیقی خوشی لے آیا ہے. دعا کرنے والے آدمی کو کبھی غمزدہ نہیں دیکھیں گے. میرے پاس یہاں ایک صاحب تشریف لایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا کافی دیر پہلے. وہ تشریف لائے تھے صرف یہ دیکھنے کہ اس آدمی نے یہ کیا مداری پن شروع کر رکھا ہے یہاں. لیکن پھر وہ مستقل آنے لگے میرے پاس، اور رفتہ رفتہ ان کی طبیعت میں رب تعالیٰ اتنی بڑی تبدیلی لے آیا
حکمت کرتے تھے وہ، ان کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، تو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے ان کے کلینک پر بتایا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کی لاش پڑی ہے یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ابھی چلتے ہیں، جو اللہ کو منظور ہے۔ تو انہوں نے 2 نفل نماز اللہ کے حضور ادا کی، ایکسیڈنٹ کے سین پر گئے اور لاش گھر لے گئے، بچے کو دفنائے، اگلے دن پھر بیٹھے کلینک میں کام کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، میری اولاد اللہ نے عطا کی ہے، تو امانت رکھوانے والے کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنی امانت کو مجھ سے واپس طلب کر لے۔ تو جب اس کی امانت تھی، میں تو ایک امانت دار تھا بس، تو لے گیا وہ اس کو، تو اس پر رونا پیٹنا کہے گا؟ باقی بحیثیت باپ کے جو میرے جذبات ہیں، اگر میں روؤں واویلا کروں تو یہ رب کی قدرت پر یقین نہ رکھنے کی علامت بن جائے گا اور یہ شکر گزاری کے خلاف ہوگا۔ میں صرف ایک دعا اللہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے حوصلہ اور صبر عطا کر دے کہ میں اس بڑے شوق کو اس کی رضا سمجھ کے ہنستا کھیلتا قبول کر لوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ یہ جو گیتا کی ایک کوٹیشن میں وہاں سن کر آیا، میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ لوگوں کے بھی گوش گزار کر دوں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کس طرح بولائے پھر رہے ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات کے، اور وہ جسے ہم کافر کہتے ہیں وہ کیا سبق پڑھا رہا ہے لوگوں کو۔ کسی صاحب نے کسی غیر ملک سے سوال بھیجا ہے کہ in one of your audio lectures you mentioned a حدیث قدسی that Allah says زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ Elaborate. ہم لوگ اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے۔ تو جو کچھ ہم فیس کرتے ہیں اس میں ہمارے اعمال اور ہمارے رویوں کو دخل ہوتا ہے، لیکن ہم الزام زمانے کو دیتے ہیں کہ زمانہ ہی خراب آ گیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلوا کے کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ میں خود ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بجائے ہم زمانے کو الزام دیں اپنی تکالیف کے لیے، اپنے مصیبتوں کے لیے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آ گئی، ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنے خامیوں کی ذمہ داری خود قبول کریں کہ ہمارے ہی رویوں اور ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے ہم یہ مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ اور جب ایک بار ہم تسلیم کر لیں گے، یہ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر سکے، جو کہ ذرا دشوار ہوتا ہے کام اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اپنی اس خامی، اس کوتاہی اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر وہ بلیم شفٹ کرتا رہے دوسرے پر تو وہ خرابی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے یہ ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ میری اپنی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے اس حدیث کے پیچھے کہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ غلط، مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے،
دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ خود ہمارے ہی کاموں کا نتیجہ ہے، بجائے زمانے کو برا کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں گے تو پھر ہم اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ حکمت اس کے پیچھے یہ ہے۔ کسی صاحب نے سورہ رحمان کے فضائل اور اس کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے۔ سورہ رحمان کے فضائل بے پناہ ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے کئی دن چاہیے ہوں گے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اگلی اتوار میں زندہ ہوا تو پھر ہم سورہ رحمان ہی پر بات کریں، ایک تو یہ صورت ہے، تو 2-3 نشستیں ہماری اس کے فضائل بیان کرنے میں گزر جائیں گی۔ لیکن اتنا میں عرض کر دوں کہ اس کے فضائل بھی بے پناہ ہیں اور اس کی تلاوت سے پیدا ہونے والے اثرات بھی بے تحاشا ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص اگر وہ ریگولرلی کر رہا ہے صبح اور شام، تصوف کی بڑی بلندیوں پر چلا جاتا ہے اور دنیاوی مال و زر سے کبھی تنگ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے صدقے ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ تھوڑی انکم میں بہت برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے تمام اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود بچ رہا تھا۔ لیکن اس کے فضائل پوری طرح میں نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ یہ الحمید اللہ کا ایک نام ہے، یا حمید ہو یا الحمید۔ اس کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اس کا ورد کیا جا سکتا ہے، تعداد بھی بتا دیں۔ تو میں عرض کئی بار کر چکا کہ مین ٹو مین ویری کر جاتی ہے یہ تعداد، ہر آدمی کی باڈی کیمسٹری کے مطابق تعداد ویری کر جائے گی، اس کی کوئی جنرل تعداد نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کی طبیعت میں بہت نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اثرات یہ ہیں، بہت نرم دل ہو جائے گا بندہ، پاکیزگی اور صفائی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا۔ جن صاحب نے بھی کہا ہے اگر مجھ سے کسی وقت علیحدہ اگر ملیں تو میں انہیں اس کی تعداد بتا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ اسے پڑھ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہر شخص ایک ہی چیز کو نہیں پڑھ سکے گا۔ ایک سوال جو میں خود نہیں سمجھ پا رہا، پلیز ایکسپلین بریفلی دی سورسز آف اسلامک لا ود ایگزامپلز۔ اسلامک لاز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں۔ اس کا مین سورس جہاں سے اسلامک لاز آئے ہیں وہ رب تعالیٰ ہے۔ قرآن میں اسلامک لاز بیان کیے گئے ہیں اور کچھ جگہوں پر سمبولک ہیں، کچھ میں کہیں مثالیں دی گئی ہیں، تمثیلاً سمجھایا گیا ہے، کچھ پہ بہت ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو سورس تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور قرآن میں یہ تحریر ہوئے ہیں جو وحی کے ذریعے اتارے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر اس کی انٹرپریٹیشن صحیح معنوں میں دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسلام کی عملی شکل ہے، اسلام کی کتابی شکل قرآن ہے اور عملی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پوری طرح اپنی زندگی پہ منطبق کیا ہوا تھا۔
تو اگر اس کو دیکھنا چاہیں ہم کہ کسی لا کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈال لیں تو آپ کے رویے، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک، آپ کے اقدامات، اس پر اس کی انٹرپریٹیشن وہاں سے مل جائے گی ہمیں. یہ ایک سوال ہے جو ذرا سا مختلف ہے، لیکن اس سے ایک چیز مجھے یاد آ گئی. یہاں شاید کسی دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر روح کا اپنا ایک لفظ ہے، اگر وہ پڑھا جائے تو اس روح میں لطافت بڑی تیزی سے پیدا ہوتی ہے. وہ ایک سرسری سا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھ سے بہت سے حضرات ان سے ملاقات ہوئی، اور ہر آدمی ہم میں سے انٹرسٹڈ تھا کہ وہ لفظ میری روح کے مطابق جو ہے وہ مجھے بتا دیا جائے. ایک بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن ہم 24 گھنٹے تلاوت کرتے رہیں، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لاتے، تو ثواب تو ملتا رہے گا لیکن اس کا پھل نہیں ملے گا ہمیں. اسی طرح اپنے اندر سے تبدیلی لائے بغیر میں کتنا ہی اپنی روح کے مطابق جو لفظ ہے وہ پڑھتا رہوں، ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کا پھل نہیں کھا پاؤں گا. میں اس لفظ کا پھل کھانے کے لیے مجھے اپنی فطرت سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا، دوسروں کا حق مارنا نکالنا ہوگا، دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، کسی کے کام آنے کے بعد اس سے کسی اجر کی توقع رکھنا نکالنا ہوگا، کسی کے کام اگر بھولے سے میں آ گیا تو اس کو جتانا وہ نکالنا ہوگا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا پیدا کرنا ہوگا. جب یہ ہم کر لیں گے یہ سب کچھ، پھر جب اس لفظ کو ہم پڑھیں گے تو یقیناً اس کا پھل ہمیں ملے گا. تو اس جستجو میں پڑھنے کی بجائے پہلے ہم اس جستجو میں چلے جائیں کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو ہم اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کو ہم اپنے اندر سے باہر نکال پھینکیں. اف اور درگزر اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہوگی، دوسروں کی پردہ داری کی صفت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہوگی، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا وہ صفت پیدا کرنا ہوگی، دوسروں کا حق نہ ماریں ہم کسی طرح وہ پیدا کر لیں ہوگی. جب یہ ہم سب کر لیں گے اس کے بعد جب پڑھیں گے تو اس کا پھل مل جائے گا. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ جو کچھ میں آج ہوں میں اسی طرح رہوں اور کوئی سا بھی کتنا ہی جلالی وظیفہ، کتنا ہی زوراور وظیفہ پڑھوں، اس کا پھل نہیں ملے گا مجھے. اپنے اندر پہلے تبدیلی ہم لے آئیں، اس کے بعد اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا پھل بھی ملے گا، دونوں باتیں ہو جائیں گی. یہ سوال جس سے یہ بات یاد آئی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص اپنی روح کی مناسبت سے کوئی ورد یا وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، کیا اس کے اثرات اس شخص کے بدن پر بھی پڑتے ہیں؟ اس کے 99.9% اثرات تو روح پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کے کردار پر مرتب ہوتے ہیں. جو 0.1% اس میں سے میں نے علیحدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے پر اس کے باطن کے نور کی چمک آ جاتی ہے، چہرے پر نرماہٹ آ جائے گی، اس کی آنکھوں میں بہت نرمی ہوگی،
تو جو شخص بھی اس کی آنکھوں کو ایک بار دیکھے گا تو ایک دم سے احساس پیدا ہوگا اس میں کہ جس کی آنکھوں کو دیکھا ہے میں نے، یہ شخص کوئی نیک آدمی ہے. اس میں بہت نرماہٹ اور بہت محبت ہوتی ہے آنکھوں میں. زیادہ اثر اس کا آنکھوں پہ پڑتا ہے، اور دوسرا پھر اس سے کم چہرے پر بہت نرمی، اور اس کی پڑھنے والے کی جسم سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں، کتنا اس نے پڑھا، کس مقام پر چلا گیا پڑھتا پڑھتا، اس مناسبت سے اس شخص کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سائے کے نیچے آ گیا، ایک ایسی مضبوط چھت میرے سر پر آ گئی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے مجھ تک طوفان پہنچ نہیں پائے گا. یہ جو پروٹیکشن کا احساس پیدا ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ مل کر، ایک یہ خارجی اثر ہے جو اس کی باڈی سے ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت. وہ دراصل وہ وائبریشنز ہیں، اور وہ میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے باڈی کے گرد. اس کے زیر اثر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. خارجی طور پر تو یہ چیزیں، یہ تبدیلیاں مرتب ہوتی ہیں. باقی بدن اس کا ویسے کا ویسا رہتا ہے، 2 ہاتھ رہتے ہیں، 2 پاؤں رہیں گے، آنکھیں بھی 2 ہی رہیں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ 4 ہاتھ ہو جائیں، گائیں 2 اور مزید. کوئی بدنی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہیں ان کا تعلق تمام کا اللہ تعالی سے ہے، آسمان سے ہے، اور وہاں تک رسائی صرف روح کی ہے، اس جسم خاکی کی نہیں ہے. اس لیے جو بھی تبدیلیاں واقع ہوں گی وہ روح ہی پر ہوں گی، ماں سوائے یہ چھوٹی سی تبدیلی جو میں نے عرض کی آپ سے. دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ حال ہی میں گزرنے والے رمضان المبارک میں شب قدر کس رات کو گزری تھی. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ شب قدر کس رات کو گزری تھی، ماضی کی بات ہے، تو اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ اور اگر میں یہ سوچوں کہ پچھلے رمضان میں 21ویں رات کو شب قدر تھی، تو یہ سوچ لوں کہ اگلی رات اگلے رمضان میں بھی ہوگی، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم کچھ ایسی باتوں کے قریب میں رہتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس بات پر پردہ ڈالا ہے ہم اس کی قریب میں کیوں رہے ہیں؟ یہ تو ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے رات. کبھی 21ویں شب کو آ جائے گی، کبھی 23ویں کو آ جائے گی، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں. یہ ہمیشہ ایک ہی رات کو نہیں ہوتی. اس لیے اس کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بات پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو ہم اس کی قریب کیوں کریں؟ یہ کسی اور صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کے حوالے سے دور صغیر اور دور کبیر کی رہنمائی فرما دیں. 1,25,000 مرتبہ دور صغیر ہے اور 11 لاکھ مرتبہ دور کبیر ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان سے بہت دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی. وہ ایک دن میں 1,25,000 24 گھنٹے میں پڑھتے تھے. لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوا کہ وہ چونکہ 20-22 گھنٹے اسی میں مشغول رہتے تھے کہ 1,25,000 پڑھ لوں میں، تو اللہ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں کہ رزق حلال کما کر ہم کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند تھی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے. اللہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو لک آفٹر کریں پراپرلی، ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری ہم پر ہے. اللہ نے ہم پر فرض عائد کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان کو لک آفٹر کریں. اللہ نے
ہمیں حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کا سلوک کریں. تو ایک شخص جو ہمیں وقت عبادت میں مشغول ہو گیا تو نہ اپنے لیے وہ رزق حلال کما سکا، نہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکا، نہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کر سکا. ایک بات یاد رکھیے کہ نوافل کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا. فرض کو فضیلت حاصل ہے واجب پر اور نفلی عبادت پر. تو ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کر کے، جس کے لیے ہم اللہ کو جواب دیں ہیں، یوم حساب ہم سے پوچھ لیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے ان کے ساتھ. تو ہم اپنے آپ کو جواب دہ بنا رہے ہیں ان فرائض سے منہ موڑ کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے اس میں کہ اگر ایک دن میں ہم نے 1,25,000 پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے تو عبادت میں بھی اعتدال اختیار کرنے کو ہمیں کہا ہے. ایکسیسز سے عبادت میں بھی منع کیا. عبادت وہی اچھی ہے جو ہم سہولت سے ریگولرلی کر سکیں. تو ہم اپنے فرائض سے منہ نہ موڑیں نفلی عبادات کے لیے کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور یوم حساب کہ یہ چیزیں ہم پر فرض تھیں وہ ہم نے پوری نہیں کی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف پوری طرح سے توجہ دے دیں اور اس کو ایسے طریقے سے پورا کریں، اتنے آسان طریقے سے کہ ہم پر کوئی بوجھ باقی نہ رہ جائے. اس کا جو ہمارا اپنا ٹائم رہ جاتا ہے یہ فرائض پورے کرنے کے بعد وہ بے شک ہم عبادت میں صرف کر دیں. یہ میں آپ کو اس سے عبادات سے منع نہیں کر رہا، لیکن میں نے ایک توازن قائم رکھنے کے لیے آپ سے عرض کیا ہے. ورنہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں عبادت سے منع کر دوں، لیکن فرض عبادات پہلے آئیں گی، اس کے بعد واجب عبادات آئیں گی، پھر نفلی عبادات آئیں گی. انہی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا صاحب کشف صاحب کرامت بھی ہوتا ہے؟ عمومی طور پر بزرگان کے حوالے سے صاحب کشف و کرامات پڑھنے میں آتا ہے. زبان دانی اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں ان کی اپنی ایک ووکل بیوٹی ہے. جو سینٹنس ہم ادا کرتے ہیں زبان سے، اس کی اگر کنسٹرکشن جو ہے، کنسٹرکشن آف سینٹنس اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس کی ووکل بیوٹی پہ اثر آتا ہے، اس کے اثر اندازی میں بھی فرق آ جائے گا. کچھ لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات دوسرے انسان پر اثر رکھتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا خوش گفتار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ وہ ان کا بڑا خوب ہوتا ہے. دوسرا، ان کی کنسٹرکشن آف سینٹینس بہت خوبصورت ہوتی ہے. الفاظ جو چنتے ہیں اس کی ووکل بیوٹی بہت ہوتی ہے. اس میں وہ گفتگو اچھی گفتگو کہلاتی ہے. اسی طرح جو صاحب تحریر ہیں، لوگ ادیب لوگ ہیں جو لکھتے ہیں، وہ اگر پراپر الفاظ نہ لکھیں، ایسے الفاظ نہ لکھیں جن کا اپنا ایک حسن ہے، ایک ہی لفظ ہر جگہ کے لیے نہیں بنا ہے، تو الفاظ چنتے ہوئے ادیب لوگ اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ موسٹ اپروپریٹ ورڈ جو اس جگہ پر ہو سکتا ہے وہی چنا جائے، وہی لکھا جائے، تو ان کی تحریر میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ تحریر کی خوبصورتی لاتے لاتے ہم حقائق سے ذرا سا ہٹ جاتے ہیں. ایک بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں میرے بارے میں کچھ ذکر کیا.
جو ذکر کیا تو انہوں نے لکھا کہ شاہ صاحب کا گھر بڑا معمولی سا گھر تھا، اس کا ڈرائنگ روم پرانے زمانے کی بیٹھک جیسا تھا، اور میرے باہر بلانے پر جب شاہ صاحب آئے تو ننگے پاؤں آئے. میرے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی نے کیا کہا میرے بارے میں، کہتے رہیے. لیکن وہ صاحب جب تشریف لائے گھر پہ تو بیگم صاحبہ جاہو جلال کے عالم میں تھیں. یہ لکھے جانے پر کہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا اور ڈرائنگ روم جو تھا وہ پرانے زمانے کی بیٹھک تھا. تو فوراً انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ تحریر میں اثر پیدا کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں لکھ دینا پڑتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو بزرگان دین کے بارے میں جو لکھا گیا کہ صاحب کشف و کرامات، تو یہ ادبی ایکسپریشن ہے. اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا صاحب کشف و کرامات وہ صاحب کشف بھی ہے اور صاحب کرامت بھی ہے. تو یہ صرف تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے دونوں چیزیں ایک وقت میں اکٹھی کر دی جاتی ہیں. لیکن کسی صاحب کے صاحب کشف و کرامات ہونے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، اگر وہ صاحب علم ہیں اور ہم اس جستجو میں ہیں کہ جس چیز نے اسے صاحب کشف و کرامات بنایا تھا ہم وہی حاصل کر لیں اس سے تاکہ کل کو ہم بھی صاحب کشف و کرامات ہو جائیں، تو ایک بات بھی بنے گی. تو اس جستجو میں نہ رہیں ہم کہ صاحب کشف و کرامات جس کے بارے میں لکھا گیا کیا وہ صاحب کرامت بھی تھا اور صاحب کشف بھی تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈیروگیٹری انداز میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے پرشین میں، پسرے سلطان بود، یہ ڈیروگیٹری ریمارک ہے کسی کے بارے میں کہ اس کو صرف اسی بات پر بڑا فخر ہے کہ میں سلطان کا بیٹا ہوں. وہ جہاں یہ ایکسپریشن دیا جاتا ہے، یہ پروورب کہا جاتا ہے پسرے سلطان بود، وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ تم سبھی کچھ ہو لیکن خود کیا ہو یہ تو بتا دو. تو ہم کسی شخص کی کشف و کرامات کو بتاتے پھریں، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں تو ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ تو ایسی چیز جو ہمیں نہ نفع دیتی نہ نقصان دیتی ہے ہم اس کی تلاش میں کیوں جائیں؟ ہاں، اس کا علم جو ہے اس آدمی کے پاس، اگر وہ صاحب علم ہے، وہ کام کی چیز ہے، اس سے وہ لے لیا جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا. تو اس جستجو میں رہیے کہ کیا صاحب کشف و کرامات کو صاحب علم بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس سے وہ علم چھینا جائے کسی طرح تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے اس سے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.